کھمم ضلع کے وینور منڈل کے مرلا پاڑو گاؤں میں واقع ایک سرکاری اسکول میں ناشتہ کھانے کے کچھ ہی دیر بعد 13 طلبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ناشتہ کرنے کے بعد طلبہ نے پیٹ میں درد اور قے کی شکایت کی۔ صورتحال کی اطلاع ملتے ہی اسکول کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ طلبہ کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا۔ طلبہ کے بیمار ہونے کی اصل وجہ ابھی واضح نہیں ہو سکی۔ متعلقہ حکام کی جانب سے اسکول میں فراہم کیے گئے کھانے کی جانچ اور واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی توقع ہے۔ اس واقعے کے بعد سرکاری اسکولوں میں طلبہ کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار اور حفظان صحت کے انتظامات پر ایک بار پھر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ فیس بقایا جات کے خلاف بی جے پی کی 2 روزہ بھوک ہڑتال۔ فیس ریمبرسمنٹ کی رقم جاری نہ کرنے کے خلاف بی جے پی کی جانب سے 2 روزہ بھوک ہڑتال کا آغاز کیا گیا۔ بی جے پی ریاستی صدر این رام چندر راؤ کی قیادت میں جاری احتجاج میں بچکنڈا منڈل بی جے پی صدر شٹپلی وشنو کی قیادت میں پارٹی کارکنوں نے حیدرآباد کے نامپلی میں واقع ریاستی پارٹی دفتر پہنچ کر شرکت کی۔ بی جے پی قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کی فیس ریمبرسمنٹ جاری نہ کیے جانے سے تقریباً 40 لاکھ طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ نظام آباد ٹی آر ایس پارٹی کے اقلیتی قائدین نے نظام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 31 اگست کو نظام آباد کی سرزمین پر پنچا جنیم سنکلپ سبھا کے عنوان سے پارٹی چیف کے کویتا کی صدارت میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس موقع پر اجلاس سے متعلق پوسٹرز کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی۔ نظام آباد پارلیمانی انچارج ایس اے علیم نے کہا کہ نظام آباد میں آج جو بھی ترقی نظر آ رہی ہے اس میں کے کویتا کی خدمات نمایاں ہیں۔ کویتا نے رکن پارلیمنٹ نظام آباد اور بعدازاں رکن قانون ساز کونسل کی حیثیت سے ضلع کی ترقی کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ ایس اے علیم نے کہا کہ ایک وقت میں ترقی کی راہ پر گامزن نظام آباد آج مسائل سے دوچار ہیں اور عوام کو بنیادی سہولیات سمیت مختلف شعبوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایل آر ڈی آر ٹی سی ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر آئی ٹی آئی پرنسپل روپا نائک کی اطلاع کے مطابق تیسرے مرحلے میں داخلوں کے لیے طلبہ سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ 10ویں کامیاب طلبہ مختلف کورسز میں داخلوں کے خواہش مند 5 ستمبر تک اپنی درخواستیں آن لائن داخل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اے ٹی سی پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ضلع کے بیاسو آباد کے بجور منڈل میں آج کانگریس پارٹی بجور منڈل کا اجلاس کانگریس پارٹی منڈل صدر پشپا لتا کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ کانگریس پارٹی منڈل اجلاس میں کانگریس پارٹی ایم ایل سی ڈونڈے وتھل اور کانگریس پارٹی ڈسٹرکٹ صدر آترم سگنا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کانگریس اور وزیر اعلی ریونت ریڈی کی نگرانی میں کیے جانے والے عوامی اسکیمات اور عوامی ترقیاتی کاموں کو عوام کے روبرو پیش کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کا مشورہ دیا۔ بچکنڈا میں انتخابی فہرست کے خصوصی جامع نظرثانی یعنی کہ ایس آئی آر کے سلسلے میں تحصیلدار وینو گوپال نے بوتھ لیول افسران کو اہم ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ مسودہ ووٹر فہرست میں شامل تمام ووٹروں کے نام عوام کے سامنے پڑھ کر سنائے جائیں اور جن اہل شہریوں کے نام فہرست میں شامل نہیں ہوئے ان کی نشاندہی کی جائے۔ 1 اکتوبر 2026 تک 18 سال کی عمر مکمل کرنے والے نوجوانوں سے فارم 6 اور ضروری دستاویزات کے ساتھ ووٹر فہرست میں نام شامل کرانے کی اپیل کی گئی۔ اسی طرح فہرست میں غلطیوں کی صورت میں فارم 8 اور نااہل ووٹروں کے نام حذف کرانے کے لیے فارم 7 جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تحصیلدار نے دعووں اور اعتراضات کے دوران ضروری دستاویزات کے ساتھ مکمل تعاون کرنے اور تمام امور کو سرکاری ریکارڈ میں درج کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع کے بیاسو آباد کے سرپوٹاؤن فارسٹ رینج آفس کے حدود میں آج تلنگانہ فارسٹ سی سی ایف کشتیا آئی ایف ایس نے اپنے ہمراہ ایف ڈی پی ٹی شانتارام آئی ایف ایس ڈی ایف او ایف ڈی او بھارگو کمار آئی ایف ایس ایف آر او سرینیواس کے ساتھ مل کر سرپوٹاؤن فارسٹ رینج کے حدود میں جنگل کے جانوروں کی نقل و حمل کے علاوہ خصوصی طور پر شیروں کے حمل و نقل سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کی۔ اس کے علاوہ ریاست مہاراشٹر سے آنے والے شیروں کے بارے میں مقامی فارسٹ ملازمین سے تفصیلی جانکاری حاصل کی گئی۔ نظام آباد کے دورے کے موقع پر بھوما ریڈی کنونشن سینٹر میں منعقدہ اینٹی ڈرگ شعور بیدار پروگرام میں ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کرتے ہوئے منشیات کے خلاف شعور بیداری مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے 1 لاکھ افراد کے ساتھ دستخطوں پر مشتمل اینٹی ڈرگ آگاہی فلیکس کی نقاب کشائی کی اور طلباء و نوجوانوں سے نشے سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے نشہ مکت کا عہد دلایا۔ کوندی کی فصل میں کونپل تراشی پر کسانوں کو عملی تربیت۔ بچکنڈا منڈل کے سری سمنڈر گاؤں میں اے ٹی ایم اے کے زیر اہتمام کوندی کی فصل پر اوپری کونپل تراشنے کے طریقہ کار پر کسانوں کے لیے عملی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ رائتو وگیان کیندر مالتو مادہ کے سائنسدان ریونت نے بتایا ہے کہ کونپل تراشنے سے پودے میں شاخیں زیادہ نکلتی ہے جس سے پھول اور پھلوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پودے کی اونچائی کم رہنے سے کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بعدازاں سویابین اور کوندی کے فصلوں کا معائنہ کرتے ہوئے کیڑوں سے بچاؤ کے لیے کسانوں کو ضروری سائنسی طریقے بتائے گئے۔ پروگرام میں منڈل زرعی افسر امر پرساد، زرعی توسیع افسر دیانند، سائنسدان ریونت اور کسانوں نے شرکت کی۔
بودھن شہر میں واقع سرکاری جونیئر کالج کا مشیر حکومت تلنگانہ و رکن اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی نے گزشتہ روز چیئرپرسن بلدیہ بودھن ٹی پدما شرت ریڈی RDO بودھن وجیا کماری شیخ محی الدین پاشا اور ارکان بلدیہ کے ہمراہ دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت گورنمنٹ جونیئر کالج بودھن ماڈل کالج کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سدرشن ریڈی نے کالج میں طلبہ کو درپیش مسائل، تعلیمی سہولیات اور دیگر انتظامی امور پائے جانے والی کمی کے تعلق سے جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر MLA نے طلبہ سے دریافت کیا کہ انہیں کالج احاطہ میں ضروری سہولیات میسر ہے یا نہیں اور روزانہ باقاعدگی سے کلاسز منعقد کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اس موقع پر بعض طالبات نے انہیں درپیش مشکلات اور مسائل سے MLA کو واقف کروایا۔ بودھن شہر کے BT نگر اور ادمیر گلی میں آج جاری کیے گئے SIR نوٹسوں کی تقسیم کے عمل کا AERO اور میونسپل کمشنر جادھو کرشنا نے جائزہ لیا۔ انہوں نے گھر گھر نوٹس تقسیم کرنے کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے دوران عملے کو ہدایت دی کہ انتخابی عمل کے تحت جاری SIR نوٹس کی تقسیم کو افسران اور عملہ آپس میں باہمی تال میل کے ساتھ مؤثر انداز میں مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹسوں کی تقسیم کے دوران کسی قسم کی خامی یا دشواری پیش نہ آنے پائے۔ اس کے علاوہ قبل از وقت ضروری احتیاطی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس موقع پر متعلقہ عملے کے افراد بھی موجود تھے۔ بودھن شہر کے آدم گنج ہائی اسکول میں DHEW یعنی کہ ضلع خواتین کو بااختیار بنانے کا مرکز اور قانونی خدمات ادارے کے زیر اہتمام بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع مشن کوآرڈینیٹر سوپنا میڈم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے حقوق تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے ہر عام و خاص کا شعور بیدار کرنا ناگزیر ہے۔ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام میں طلبہ، اساتذہ اور معاشرے کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ضلع کے ابیاس آباد کی سرپوٹا اور منڈل مستقر کے راشن ڈیلر اسماعیل بھائی کے راشن شاپ میں آج مقامی تحصیلدار محمد رحیم الدین نے اپنے ہمراہ منڈل ریونیو انسپکٹر سپنا، سرپنچ محترمہ وی راگمنی نانی، وینو عمران خان کے علاوہ مقامی ڈیلر اسماعیل بھائی کے ساتھ مل کر تحصیلدار محمد رحیم الدین نے راشن شاپ صارفین میں ریاستی حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے اسمارٹ راشن کارڈ تقسیم کیے۔ LRD کے منی ٹینک بنڈ بڑے تالاب برج کے پاس کسی نے انجیکشن کی سوئیوں کے کچرے کا ذخیرہ پھینک دیا جو پانی کے بہاؤ سے تالاب میں داخل ہونے پر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور یہ استعمال کیے گئے ناکارہ انجیکشن کی سوئیاں پانی کی لہروں سے زرعی کھیتوں میں پہنچنے پر کسانوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس طرح کی اشیاء کو نکالنے کا کسان مطالبہ کر رہے ہیں اور اس طرح کا جان لیوا خطرناک کچرا ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کی ذمہ داری آنے والی نسلوں کی ہے، ہر ایک کو پودے لگانے کا CCF ISF کشتیہ کا مشورہ۔ ضلع کے ابیاس آباد کی سرپوٹا اور سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل اسکول گرلز کالج تلنگانہ فارسٹ CCF کشتیہ IFS نے اپنے ہمراہ DMO DFO FDO FRO کے ساتھ مل کر دورہ کرتے ہوئے مقامی سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل اسکول اسٹاف اور مقامی سرپنچ محترمہ وی ناگمنی کے ساتھ مل کر ریزیڈینشیل اسکول کا دورہ کرتے ہوئے شجرکاری پروگرام انجام دیے۔ ضلع کامریڈی منڈل پٹلم کے کھمبا پور گاؤں میں گرام پنچایت سرپنچ سجاتا شرون دیسائی نے شجرکاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ گرام پنچایت کے احاطے میں شجرکاری کرتے ہوئے مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے۔ بعد سرپنچ کے ہاتھوں نکاح نامے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا۔ اس موقع پر گرام پنچایت سیکریٹری، آنگن واڑی ٹیچرز اور اسکول ہیڈ ماسٹر اور گورننگ باڈی کے اراکین موجود تھے۔ حیدرآباد میں واقع میڈیکل کونسل آفس کے روبرو مسائل کی یکسوئی کے لیے دھرنا دینے والے آشا ورکرز کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ رکن اسمبلی کوٹلہ ڈاکٹر کلواکنٹا سنجے نے دھرنے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کوٹلہ ڈاکٹر کلواکنٹا سنجے نے آشا ورکرز کے ساتھ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے رویے ٹھیک نہیں ہیں، خصوصاً کورونا کی مصیبت کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عوام کی خدمت انجام دی۔ حکومت اس بات کا خیال رکھنے کو کہا گیا۔ راماگنڈم پولیس کمشنر امبر کشور جھا کا میلاد کمیٹی کے اراکین کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ راماگنڈم پولیس کمشنریٹ آفس میں منچریال پیداپلی اضلاع کے مسلم مذہبی رہنماؤں کے ساتھ امن کمیٹی کی میٹنگ منعقد کی گئی۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امبر کشور جھا نے کہا کہ پرامن ماحول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جلوس منایا جائے اور پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے اور پولیس کی جانب سے بندوبست کیا جائے گا۔ اس موقع پر دونوں اضلاع کے مسلم رہنماؤں نے شرکت کی اور پولیس کے اعلیٰ حکام بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ LRD منڈل گوڑا سنگم کے اجلاس میں آج گوڑ سنگم صدر کی حیثیت سے بلا مقابلہ پرشانت گوڑ کو 3 سالہ میعاد کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ نائب صدر رگھویر گوڑ اور سیکریٹری کی حیثیت سے اوشا گوڑ کو منتخب کیا گیا۔ دیگر کو سنگم ارکان کے لیے بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لایا گیا۔
حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے ورنی منڈل کے تاگڑے پلی گاؤں کے سابق سرپنچ ایم وینکٹیشورلو 50 سالہ کی مشتبہ حالت میں موت نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ منگل کے روز وہ گاؤں کے بدافات میں واقع اپنے کھیت کے پاس شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے پائے گئے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر ورنی پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا۔ ورنی سی آئی کرشنا نے بتایا ہے کہ متوفی کی بیوی رکم بائی کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ متوفی تاگڑے پلی گاؤں کے ایک مرتبہ MPTC 2 مرتبہ سرپنچ رہ چکے ہیں۔ LRD ماڈل اسکول میں آج صحرائی اتسو پروگرام کے تحت پرنسپل گاندھی، وائس پرنسپل التمش جہانگیر، اساتذہ میں پریا درشنی، لکشمن سنگھ، بلونت راؤ نے میونسپل کمشنر جگجیون تروپتی، شریدر گپتا، دسرتم چندریا، کوآپشن ممبر وینکٹیشم، قائدین میں ودیا ساگر، عبدالرفیق، ڈاکٹر شیام کے ساتھ مل کر 500 پودوں کی شجرکاری کی اور ہر فرد کو اپنے افراد خاندان کے نام سے ایک پودا لگاتے ہوئے ماحولیات کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشورہ دیا گیا۔ دلی منچریال کے چنور MLA کیمپ آفس میں BLA-2 کے تربیتی پروگرام کا دوسرا مرحلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ چنور اور بھیمارا منڈل اور کوٹاپلی منڈل سے تعلق رکھنے والے BLA تربیتی پروگرام کا آج آغاز کیا گیا۔ LRD RDO پربھاکر نے آج انا ساگر اور نظام ساگر کی بڑی کنال کے پاس محکمہ آبکاری کے زیر اہتمام سرکل انسپکٹر محمد شاکر احمد کے ساتھ مل کر صحرائی اتسو پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے پودوں کی شجرکاری کی۔ بادودہ میسن پلی کسان ویدیکا کے پاس MPDO طاہرہ بیگم کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے RDO پربھاکر نے مزید کہا کہ سرسبز ماحولیات کے خاطر ہر فرد کو پودوں کی شجرکاری کر کے ماحولیات کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ ضلع کے بیاسو آباد کے سرپور ٹاؤن کا دینی مدرسے فیض العلوم میں زیر تعلیم 2 طالب علم سید عمران علی ولد سید شمشاد علی ساکن گوڑم اور عبدالعرفان ولد عبدالحفیظ ساکن پیسر کنٹا گاؤں کے 2 طالب علم کا حفظ مکمل ہونے پر مدرسے ہادہ میں دینی مدرسے فیض العلوم محترم مولانا مفتی رفیق قاسمی نے اپنے ہمراہ مسجد یمنی ڈیولپمنٹ کمیٹی صدر کلیم احمد خان اور صدر مدرسے ڈیولپمنٹ کمیٹی بیت العلوم محمد خورشید حسین، حافظ شاہنواز علی، سماجی نوجوان کارکن محمد عفت حسین کے علاوہ مسلیان مسجد افسر خان، عبدالکلام M.A. سلیم کے ساتھ مل کر محترم مدرسے مولانا مفتی رفیق قاسمی نے حفظ مکمل کرنے والے دونوں طالب علموں کو گلپوشی، شالپوشی و تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دین کی خدمت جاری رکھنے کا طالب علموں کو مشورہ دیا۔ محکمہ جنگلات اور گدوال میونسپل محکموں نے منگل کو ضلع ہیڈ کوارٹر کے 18ویں وارڈ میں 10% وینچر اراضی پر ونا مہوتسو پروگرام کا انعقاد کیا۔ SP شرینواس راؤ نے ایڈیشنل کلکٹر مدھو موہن، نرسنگا راؤ، میونسپل چیئرپرسن جے لکشمی اور دیگر ضلعی عہدیداروں کے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے اور پودے لگائے۔ رکن پارلیمنٹ نظام آباد دھرم پوری اروند کے جنم دن کے موقع پر کوٹلہ ٹاؤن BJP کے زیر اہتمام مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ صدر BJP کوٹلہ ٹاؤن کی نگرانی میں پروگرام منعقد کیا گیا۔ ریاستی ایگزیکٹو ممبر انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ BJP ڈاکٹر وائی انوپ راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اسکول کے طلباء کی موجودگی میں کیک کاٹ کر جنم دن کی تقریب منائی گئی۔ ضلع کے بیاسو آباد کے سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفس کے حدود میں موجود موتم پیٹ سیکشن میں فارسٹ سیکشن آفیسر اطہر الدین نے کنکی گاؤں میں ڈیوٹی کے دوران فارسٹ اراضی کا جائزہ لینے کے دوران مقامی کسان شرینواس گوڑ کی جانب سے فارسٹ اراضی پر ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلانے کے دوران فارسٹ سیکشن آفیسر اطہر الدین نے فارسٹ کی سرکاری اراضی پر کاشت کرنے سے اعتراض کرتے ہوئے ٹریکٹر کو روکنے کی کوشش کرنے پر فارسٹ اراضی پر زبردستی کاشت اور ہل کرنے والے کسانوں شرینواس گوڑ نے برہمی کے عالم میں گالی گلوچ اور زدوکوب کرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ LRD گرلز ہائی اسکول میں آج ڈپٹی DMHO ڈاکٹر نرسنگ چوہان نے دورہ کرتے ہوئے طالبات کو دی جا رہی HPV ویکسینیشن کا معائنہ کیا اور ہر 14 سال عمر کی طالبہ کو اس ویکسین دینے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر متمال PHC میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شرد کمار و طبی عملہ موجود تھا۔ چیئرپرسن مجلس بلدیہ کوٹلہ نرملا وسنتا گنگادھر کی صدارت میں مجلس بلدیہ کوٹلہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر کونسل کے اجلاس میں موجود تمام ایجنڈوں کو منظوری دی گئی۔ وارڈ کونسلر M لکشمی نارائنا نے کوٹلہ ٹاؤن کے فوائد کے تعلق سے مشن بھاگیرتا پینے کے پانی پر انحصار کیے بغیر امرت اسکیم کے ذریعے کوٹلہ کے عوام کو پینے کے پانی کو دستیاب میں لانے کی خواہش کی۔
प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटला संदीप ने मौजूदा मुसाबकती दुनिया में तलबा से तालीमी काबिलियत के साथ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने को कहा। तलबा को 21वीं सदी में उनकी महारत में इजाफा करने के मकसद के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटला के ज़ेर इंतज़ाम शातावाहना यूनिवर्सिटी करीमनगर कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल के ताबन से मुनक़िद किए जा रहे हैं। 2 रोज़ा वर्कशॉप का बरोज़ पीर आगाज अमल में आया। वर्कशॉप के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में कोशिश करने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल संदीप, कैरियर गाइडेंस प्लेसमेंट डॉक्टर वसीम बेगम को डॉक्टर मनोहर ने मुबारकबाद पेश की। जमीयत उलमा हिंद ज़िले निज़ामाबाद की अपील पर आसाम सैलाब मुताशिरीन की इमदाद के लिए 2,77,170 रुपये वसूल हुए। मौलाना गुलाम रसूल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक आसाम में तूफानी बारिशों और कुदरती आफात से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हजारों मकानात तबाह व बर्बाद हो गए और लाखों अफराद बेघर हो गए। इस मुसीबत की घड़ी में जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातम अल-अलाइया ने मुताशिरीन की इमदाद और राहत रसानी के कामों में ताउन की गुजारिश की थी। जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा ने रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को जिले में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमों के निफाज और पेशरफ से वाकिफ करवाया। गवर्नर ने जिलाई महकमे के अहदेदारों से जिले में एल नीनो के असरात के बारे में दरियाफ्त किया और मौजूदा मौसमी हालात से मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने ज़राअत को किसानों के लिए ज्यादा मुनाफे बख्श बनाने के मकसद से फसलों में तनु को फरोग देने की जरूरत पर जोर देते हुए अहदेदारों को इस सिमत मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला निजामाबाद के दौरे हेलीपैड पहुंचने पर निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद, आर्मोर के रुकन असेंबली पी राकेश रेड्डी, जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने उनका इस्तकबाल किया। जिले निर्मल की वायएसआर कॉलोनी के इंतहाई छोटे और सरकारी स्कीम के तहत तामीर करदा मकानात में रहने वाले गरीब व मुसई खानदानों पर उस वक्त शदीद माली व नफसियाती बोझ आन पड़ा जब बिजली के तवील इल्तिवा बकायाजात की बुनियाद पर महकमे बरक़ी के हुकाम और फील्ड अमले ने इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्शन मुनक़ते करने और तारों सामान निकालने की कोशिश शुरू की, जिसके बाइस पूरे मोहल्ले में तशवीश फैल गई। लेकिन इसी अथना की इत्तला मिलते ही एडिटर इन चीफ आवाज़ निर्मल न्यूज़ उस्मान बिन अकील ने अवध बिन हमद के हमरा फौरन मौके पर पहुंचकर ड्यूटी पर मौजूद अहदेदारों और अमले से हमदर्दाना, दोस्ताना और खुलूस दिल के साथ कानून के दायरे में रहते हुए मौसर गुफ्तगू की और उनके इस बावखार अपील व खुलूस नियत की तस्लीम करते हुए हुकाम ने इंसानी बुनियादों पर कल दोपहर 12 बजे तक की मोहलत मंजूर करते हुए कनेक्शन काटने की कार्रवाई फौरन रोक दी और वापस लौट गए, जिस पर कॉलोनी के तमाम मकीनों ने उस्मान बिन अकील के इस मुखलिसाना और बरवक्त अवामी खिदमत को बेहद सराहा और उनके दिल से शुक्रिया अदा किया।